بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جبیر شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ بوائلر سالٹ کے سلسلے میں آج ہمارا لیکچر نمبر 38 ہے اور یہ ایئر کمپریشن ٹیکنالوجی سے متعلق ہے۔ آج ہم پریشر کے حساب سے کمپریسڈ ایئر کے کچھ استعمالات پڑھیں گے، کنٹرول یونٹس پڑھیں گے اور وہ کمپریسر کو کنٹرول کرنا ہے، شور کا مطلب کچھ علم حاصل ہوئے ہیں، اور وہ کمپریسر کے سسٹم میں ہواداری، ہوا اور موئسچر وغیرہ پر تذکرہ پڑیں گے۔ ابھی ہم یہ بتا دیں کہ ابھی ہم تذکرہ سکرو اور پسٹن کمپریسر کے متعلق ہی کریں گے، کہ جو سینٹریفیوگل کمپریسر سے متعلق جو کچھ ہم نے بیان کرنا تھا کر دیا، اس سے زیادہ مجھے مشکل ہے سمجھانا، تو یہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ کمپریسڈ ایئر کے استعمالات کے شعبے کون کون سے ہیں، کس پریشر کے کون کون سے شعبے استعمال کرتے ہیں۔ لو پریشر رینج، یہ 4 to 15 بار پریشر ہوتا ہے، یہ کمپریسڈ ایئر کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی رینج ہے۔ اس رینج کی کمپریسڈ ایئر تیار کرنے کے لیے سنگل اور ڈبل سٹیج آئل لوبریکیٹڈ پسٹن کمپریسر، سنگل سٹیج سکرو کمپریسر یوز ہوتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ مڈل پریشر رینج 16 to 40 بار، اس رینج کی کمپریسڈ ایئر کے لیے 2 سے 3 سٹیج والے پسٹن کمپریسر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ اسی رینج میں زیادہ پریشر کے لیے ڈبل سٹیج سکرو کمپریسر استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کمپریسر زیادہ تر بڑی پاور والے ڈیزل جنریٹر کی سٹارٹ اپ مشین کو حرکت دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس قسم کے ڈیزل جنریٹروں کا استعمال بحری جہازوں اور بڑے صنعتی یونٹس کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ آپ کو بتا دیں، ڈیزل جنریٹر کو جب یہ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، سٹارٹ کرنے کے لیے یہ بڑے ڈیزل جنریٹر، چھوٹے کی بات نہیں کرتے، بڑے ڈیزل جنریٹر کو جب سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی ایسی اکوپمنٹ جو اس کے روٹر کو گھما سکے اور اس کے جو ہے وہ پسٹن ایک مرتبہ ڈانس کر سکیں اور فیول کو لے سکیں۔ تو اس کی لمبی چوڑی تفصیل پر تو نہیں ہم جاتے، وہ تو ہم اپنے ڈیزل جنریٹر کے موضوع پر بات کریں گے جب اس وقت کریں گے۔ تو یہ یہاں وہ ہے، بڑے ڈیزل جنریٹر کے سٹارٹ اپ کے لیے روٹیشن کافی پاور درکار ہوتی ہے، جس کے لیے کافی ہائی پریشر یعنی 40 بار تک کی ایئر مقدار ضرورت ہوتی ہے۔ کمپریسر کے ذریعے پریشرائزڈ ایئر 1 یا 2 ویسلوں کافی مقدار میں اسٹوریج کر دی جاتی ہے، یہ فوراً ہی 3 سٹارٹ اپ کے لیے کافی ہے۔ جب ڈیزل انجن جنریٹر کا سٹارٹ اپ سگنل آٹو یا مینول موصول ہوتا ہے تو یہی پریشرائزڈ ایئر آدھے ماسٹر راڈ کی طرف سے کے سلنڈروں میں داخل ہو کر پسٹن کو ڈانس کراتی ہے، یعنی پسٹن وہ ڈانس کراتی سے مراد یہ ہے کہ یہ پسٹن کے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ 4 اسٹروک ہوتی ہے، ہر اسٹروک اپنے حساب سے چل پڑتی ہے جس کی جہاں سیٹنگ ہوتی ہے، تو یہ عام نظر میں یہ ڈانسنگ ہی ہو سکتی ہے۔ کئی ایسے انجنوں پر فلائی ویل پر ایک ایئر ٹربائن لگائی جاتی ہے، ابھی کچھ ایسے انجن ہے ایک ٹربائن جو یہ کام سر انجام دیتی ہے۔ اس انجن کے پسٹن میں فیول چارج ہونے کے علاوہ باقاعدہ فائرنگ سسٹم آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ انجن کی ایک خاص سپیڈ پر کمپریسڈ ایئر آٹومیٹیکلی کٹ آف ہو جاتی ہے، اور اس وقت جب یہ کٹ آف ہوتی ہے ڈیزل جنریٹر اپنا وہ جو اس کے انسٹرومنٹ سروس میں آ چکے ہوتے ہیں، اس کا فیول مل چکا ہوتا ہے اور دیگر سلنڈروں میں چارجنگ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ لوڈ پکڑ چکا ہوتا ہے، لیکن ابھی اس نے وہ لوڈ نہیں پکڑا ہوتا جو پاور کا لوڈ لے لے، ابھی وہ رننگ اپنا کیپیسٹی پوری کرتا ہے، کچھ دیر کا رننگ کے بعد وہ پھر پاور لوڈ بھی لے آٹومیٹک یا مینول پر لے لیتا ہے۔ ڈیزل جنریٹر میں کچھ ہائی پریشر ایئر کو اسٹیپ ڈاؤن 6 to 7 بار کر کے اسی میں سے اسی انسٹرومنٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے شٹ ڈاؤن فنکشن کے لیے ریلے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اس رینج کا ایئر کا استعمال سیلنگ اور پلاسٹک انڈسٹری یعنی PET بوتل، پیٹ بوتل میں بوتل سازی کے لیے پلاسٹک کی یہ بوتلیں جیسے یہ پیپسی، کوکا کولا وغیرہ وغیرہ تیار ہوتے ہیں۔ بہت ہائی رینج پریشر رینج، یہ 41 to 400 بار ہے، بہت ہائی رینج ہے۔ اس رینج کے پریشر کو ملٹی سٹیج پسٹن کمپریسر ہی پورا کر سکتے ہیں، اس مقصد کے ممبرین کمپریسر ہی پورا کر سکتے ہیں۔ ایسا ایک استعمال ہسپتالوں میں سانس بحال کرنے کی بریدنگ ایئر کی بڑی ہوئی ویسلیں ہوتی ہیں جو 200 سے 300 بار پریشر تک ہوتی ہے۔ ان ویسلوں سے پریشر سٹیپ ڈاؤن کر کے کافی مقدار کے لیے ایئر مہیا کی جاتی ہے۔ مریضوں کو سلنڈروں میں بھری ہوتی ہے تو وہ بڑی ایسی چھوٹی ویسلیں
غوطہ خور، آگ بجھانے والے فائر فائٹر زہریلی گیسوں میں ایمرجنسی جان بچانے افراد بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ایئر سلنڈر ہیوی کیمیکل پلانٹ بشری ایمرجنسی صورت میں آپریٹر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایسے موقع پر جب کوئی زہریلی گیس پھیل جاتی ہے تو اس وقت پلانٹ تو چل رہا ہوتا ہے، فرض کیا شٹ ڈاؤن نہ ہو تو شٹ ڈاؤن کا آپ کا ٹائم بھی نہ ہو، تو اس صورت میں یا آپ دور ہوں تو آپ یہ ایئر کا سلنڈر لے کر یہ جاتے ہیں اور ان سوئچوں کو آپریٹ کر کے پلانٹ کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ کچھ شٹ ڈاؤن کے دوران والو وغیرہ بھی بند کرنے ہوتے ہیں، کچھ اور بھی پروسیس کرنا پڑتا ہے، اور ایک جو ماہر آپریٹر کو یہ سلنڈر پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر زیادہ لوگوں کا کام ہو تو ایک سے زیادہ بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس قسم میں ہائی ایئر کمپریسر، ہائیڈرو پلانٹس، کچھ دیگر پاور ہاؤسز، رولنگ ملز، آئل اینڈ گیس انڈسٹری، پریشر ٹیسٹنگ لیبارٹری، ایئر لائنز، شپنگ انڈسٹری میں میرین مقاصد میں استعمال کیا۔ یہ ہمارا یہ سوال ختم ہوا۔ تو آگے ہمارا یہ ہے کمپریسر آپریشن میں کس قسم کے کنٹرول استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مختصر سا ایک جائزہ۔ ایک اچھی کمپریسر مشین کا اصل کام کمپریسر کو ایئر کی کھپت کے حساب سے چلانا یا بند کرنا ہوتا ہے تاکہ ریکوائرڈ پریشر کی ایئر مہیا ہوتی رہے۔ ایئر کمپریسروں کے 3 طرح کے کنٹرول یونٹس مستعمل ہیں۔ نمبر 1 اسٹارٹ سٹاپ کنٹرول، نمبر 2 فل لوڈ ان لوڈ کنٹرول، دیر کرانے والا ڈیلیڈ آئیڈلنگ کنٹرول۔ اب ہم تینوں کنٹرول سسٹم کی کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسٹارٹ سٹاپ کنٹرول۔ کمپریسر 2 سیٹ کیے گئے لو اور ہائی سیٹ پوائنٹ پریشروں کے درمیان چلانا اور بند کرنا ہوتا ہے۔ یہ پریشر لیمٹ سوئچ کے ذریعے آپریٹ ہوتے ہیں۔ ایک ہائی پریشر لیمٹ پر کمپریسر میں بند ہونا ہوتا ہے، دوسری لو پریشر لیمٹ پر کمپریسر دوبارہ چل جانا ہوتا ہے۔ جب کمپریسر چل رہا ہوتا ہے تو پریشر بڑھتا ہی جاتا ہے حتیٰ کہ خاص ہائی پریشر کی حد آ جاتی ہے، اس حد پر کمپریسر بند ہو جاتا ہے۔ اس کو کٹ آؤٹ پریشر کہتے ہیں۔ اس حد پر پریشر سوئچ کے ذریعے موٹر کی سپلائی بند ہوتی ہے اور وقتی طور پر موٹر لاک ہو جاتی ہے۔ اب اسٹوریج ویسل سے اب یہ جو لاک ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کیونکہ آپ نے آٹو پر لگایا تو آٹو پر اسٹارٹ سٹاپ ہونا۔ اگر آپ نے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو مینول پر نہیں لگائیں گے، مینول سلیکٹ نہیں کریں گے۔ پہلے سوئچ کو مینول کرنا پڑے گا، پھر وہ آن کرنا پڑے گا۔ اب اسٹوریج ویسل سے کھپت کے نیٹ ورک کو سپلائی جاری رہتی ہے حتیٰ تک کہ ویسل کی خاص لو پریشر کی حد آ جاتی ہے۔ ساتھ ہی لو پریشر لیمٹ سوئچ کے فنکشن کی وجہ سے سوئچ لاک ختم ہو۔ کٹنگ پریشر کمپریسر کو دوبارہ چلاتا ہے۔ اس طریقے سے کٹ ان اور کٹ آؤٹ سسٹم پر کمپریسر چلتا بند ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک قسم کا کمپریسر ہے جو اس کی سیٹنگ اس قسم کی ہوتی ہے۔ دوسرا فل لوڈ ان لوڈ سٹاپ کنٹرول۔ کنٹرول سسٹم نمبر 1 میں سنگل سٹیج کمپریسر تو کامیاب طریقے سے آپریٹ ہو جاتا ہے، لیکن ملٹی سٹیج کمپریسر کو دوبارہ اچانک چلنے سے شدید جھٹکا لگتا ہے۔ اس سے کئی قسم کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا فل لوڈ ان لوڈ سٹاپ کنٹرول سسٹم میں کمپریسر بند نہیں کیا جاتا ہے بلکہ بغیر ایئر سپلائی کے آئیڈل چلتا رہتا ہے، یعنی فارغ خالی چلتا رہتا ہے، یعنی لوڈ نہیں لیتا، چلتا رہتا ہے، یعنی موٹر چلتی ہے جبکہ ایئر سپلائی اسٹوریج ویسل سے جاری رہتی ہے۔ یہ آئیڈلنگ ٹائم اسٹوریج ویسل کے لو لیمٹ پریشر تک جاری رہتی ہے، یعنی وہ کمپریسر کا کمپریشن ختم ہو جاتی ہے اور موٹر چلتی رہتی ہے، یا پھر کمپریشن اگر جاری رہے ری سرکولیشن جاری رہتی ہے، پھر دوبارہ کمپریسر سروس میں آ جاتا ہے۔ آئیڈلنگ آپریشن کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ یہ موٹر کی آن آف سوئچنگ کو محدود کر دیتا ہے اور کمپریسر کی بقایا ہیٹ کو آسانی کے ساتھ کم ریموو کر دیا جاتا ہے۔ جب لوڈ ہی نئے ہم نے کٹ دیا تو وہ ہیٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ تیسرا دیر کرانے والا یا ڈیلیڈ آئیڈلنگ اور ڈراپ آؤٹ۔ یہ کنٹرولز میں پہلے ذکر شدہ دونوں کا فائدہ کا حاصل مجموعہ ہوتا ہے۔ جب کٹ ان پریشر اپنے لمٹ کو پہنچ جائے کمپریسر دوبارہ بند حالت سے چل رہا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے ایک سوال ہے عملی طور پر ایئر کمپریسر کے کنٹرول یونٹ کس قسم کے ہوتے ہیں، کیسے چلے؟ ابھی ہم جدید اقسام کے کمپریسر کنٹرول یونٹس کے پینل فنکشننگ کا جائزہ لیں، زیادہ تر الوپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی یہ آپ ہماری یہ بحث ہے الوپ کی کمپنی سے کمپریسر دوسرے بھی اسی قسم کے ہوں گے۔ گزشتہ سالوں میں مائکرو پروسیسر یونٹ کی تنصیب کی وجہ سے کمپریسر ٹیکنالوجی میں بھی بہت زیادہ جدتیں آ گئی ہیں۔ اس سے نہ صرف عملی طور پر ممکنہ فنکشن ٹیکنالوجی میں بہتری ہے بلکہ آپریشن سسٹم زیادہ قابلیت شاہکار بن گیا ہے۔ اس سے انرجی کنٹرول استعمال میں بہتری آئی ہے،
साथ साथ कंप्रेसर टेक्नोलॉजी कास्ट में भी कमी आई है। इसी के साथ ही ये मैं बता दूं कि ये इस लेक्चर में मैंने ड्राइंगें नहीं लगाई हैं। ड्राइंगें दस्तियाब भी नहीं हुई क्योंकि ये दस्तियाब और वो दस्तियाब अगर थोड़ी बहुत हो गई तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल था। इस वजह से ये जो ना आप अपने कंप्रेसरों की ड्राइंग या उसके पैनल का मुताला करें। हम आगे इसमें आगे बढ़ते हैं। हम आगे मकासद के कंट्रोल का डिस्प्ले, कुछ यूनिट ऐसे होते हैं कि वहाँ रोज़ाना कुछ देर के लिए कंप्रेसर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ऐसे मौका के लिए कंप्रेसर स्टेशन पर एक से ज़्यादा कंप्रेसर लगाए जाते हैं और अपनी तमाम पैदाशुदा कंप्रेसर एक ही हेडर या नेटवर्क में डालते हैं। मैक्सिमम डिमांड के मौका को पीक लोड कहते हैं। ऐसे मौका के लिए तमाम कंप्रेसर चला दिए जाते हैं, जबकि इंतहाई कम डिमांड के मौका वो बुनियादी या बेसिक लोड कहते हैं। ऐसे मौका पर डिमांड के कम तादाद में कंप्रेसर चलाए जाते हैं। इस किस्म की डिमांड रिक्वायरमेंट पूरा करने की कंट्रोल सिस्टम भी तकाज़ों के लिहाज से तरतीब दी है। इस सिस्टम एयर प्रेशर की ज़रूरतों के तकाज़ों को समझते हुए ऑटो पर कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करता रहता है। सिस्टम या तो कंप्रेशर होने पर स्विचिंग ऑपरेट कराता है या फिर साथ ही ख़ास टाइम पर भी ऑपरेट कराता है। इस तरह से ज़्यादा प्रेशर पर कट ऑफ भी कराता है। आगे एक चार्ट दिए जा रहे माइक्रो कंप्रेसर यूनिट से मुतल्लक है। हवा गिर मल्टीपल मकासद के लिए होता है। ये चार्ट ये जो है ना लूप कंप्रेसर से मुतल्लक है, इसको आप खुद पढ़ लें, यहाँ समझाना मुश्किल है। तो ये जो है ना वो आप इसको चार्ट को खुद स्टडी कर लें। आपको काफ़ी लोग समझदार हैं, वो काफ़ी सारी अवेयरनेस हो। दर्जे झैल और आइंदा चार्टों में वो मालूमात मुराद हैं जो कंप्रेसर मैन्युफैक्चर कंप्रेसर ऑपरेशन के लिए है। इस पेन में पैनल के समझने ऑपरेशन के तरीक़ेकार शामिल है। यहाँ एक्सएम मुराद मैक्सिमम फिक्स की गई सेटिंग है। एक्सएम ये तब्दील नहीं की जाती, कुछ सेटिंग ऐसी भी होती है जिन्हें तब्दील किया जा सकता है, हाँ वो लिखा होता है। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर पैनल का अपना अंदरूनी कंप्यूटर, जब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलर इस्तेमाल में हो तो ये सिस्टम बेहतर रहता है। इब्तिदा में कंप्रेसरों से मुख्तलिफ डिफरेंट गेजेस और स्विचेस के सिग्नल मौसूल किए जाते हैं और माइक्रो प्रोसेसर अपने हिसाब से कंप्रेसर चलने या बंद करने का फैसला भेजता है और कंप्रेसर अपने तरीके से ऑपरेट होते हैं। मज़ीद तफसील नहीं दी जा रही। ये जो है ना वो मेरी समझ से काफ़ी मुश्किल बातें हैं, इस वजह से मैंने इसको वक्त में इतना ही गुजारा कर लिया। अब एयर कंप्रेसर जहाँ स्टेशन होता है वहाँ शोर होता है। शोर तो और मशीनों का भी होता है। पावर हाउस में ऐसा शोर होता रहता है, टर्बाइनों का शोर होता है और भी शोर होता है। यहाँ ये जो है ना शोर का बारे में जो बताया कर रहे हैं एयर कंप्रेसरों के अलावा दीगर के लिए भी मुफीद है। एयर कंप्रेसर के मैकेनिकली चलने की वजह से हवा में शदीद इर्तिआश और शोर पैदा होता है। कंप्रेसरों के कई पार्ट वाइब्रेशन के ज़रिए बनते हैं और ये वाइब्रेशन मशीन के कवर से बाहर आ जाती है। इससे इंसानी तबीयत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसके अलावा हवा और ऐसी गैसें आवाज़ की ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। आवाज़ भी एक प्रेशर ही होता है, बेसिकली एक प्रेशर ही होता है, लेकिन ये आम प्रेशर से थोड़ा डिफरेंट होता है जो इंसानी एसाब और कानों पर असरअंदाज होता है। साउंड वेव्स हवा के प्रेशर में ऊपर चढ़ यानी सुपर इम्पोज हो जाती हैं। इंसानी मिजाज को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरी है वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी यानी 16 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के दरमियान में है। इंसानी जो कान है ये इस रेंज की आवाज़ों को कैच करते हैं। इस रेंज से ऊपर पर कैच नहीं करते, वो धमाका होता है, वो बहुत बुरा असर लेते हैं। इस रेंज से नीचे को सुन नहीं सकते। अच्छा ये यानी इसके दरमियान में हमें जो शोर सुनाई देता है ये कई फ्रीक्वेंसियों का ओवरलैप होता है, यानी ये शोर कोई अच्छा इसमें थोड़ी सी एक बात थोड़ी सी साथ साथ बता दें कि ये मौसीकी होती है हमें बड़ी भली लगती है, अच्छे लगते हैं। वो जो है ना एक आध फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे कान के एक दो ही फ्रीक्वेंसियाँ ओवरलैप हो रही होती हैं वो, और हमें उसकी लय अच्छी लगती है तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन उन्हीं में ही जब वो ड्रम बजाते हैं या स्टिक बजाते हैं, डम डम करते हैं तो वो हमें बुरी लगती हैं कई मरतबा, और कई लोगों को बुरी लगती है। ओवरलैप का मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसियाँ जो एक दूसरे पर चढ़ दौड़े, यानी ये देखें फ़र्ज़ किया यहाँ 16 हर्ट्ज़ है तो ये 16 हो जाए, साथ ही वो 40 वाली भी चल पड़े, साथ ही 45 वाली भी चल पड़े, यानी ये कई फ्रीक्वेंसी चल पड़े तो ये सारी कानों पर बुरा असर डालती है।
साउंड पावर लेवल, हर किस्म की साउंड पैदा करने की कुछ एनर्जी दरकार है। साउंड पैदा करने के लिए भी एनर्जी दरकार होती है और उसी एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड वेव अपने साथ लेकर हवा में निकलती है। आपने देखा होगा कि इसी एनर्जी का असर जब कोई बम धमाका होता है या कोई रेलगाड़ी किसी ऐसी जगह से गुज़रती है जहाँ यानी मसलन ये मैंने देखा टेक्सला में जब रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी पेशावर की तरफ निकलती है, यानी आगे अगला स्टेशन वाकंट आना होता है, तो वो स्टेशन से निकलते ही एक छोटे से टनल तो नहीं है लेकिन नाले में दाखिल हो जाती है। यानी वो वहाँ ज़मीन का लेवल कुछ ऐसा है, खुदाई करके एक नाला सा बनाया गया। तो जो रेलगाड़ी की छत है वो साइड पर जो खड़ा बंदा रेलवे लाइन के बाहर खड़ा, उसको रेल गाड़ी के डब्बों की छत नज़र आ रही होती है। यानी वो इतनी गहरी जल रही होती है, गहराई में चलती। कई और जगहों पर भी चलती है, लेकिन वहाँ की मैंने मिसाल इसलिए दी कि वहाँ इसके इर्द गिर्द इमारतें हैं, दोनों तरफ इमारतें हैं, मैंने देखी हैं इमारतें, दोनों तरफ इमारतें, और वो इमारतों की बुनियादें खोदी हुई। लाजमी बात है कि उनकी बुनियादें इतनी गहरी तो नहीं होगी जितनी रेलवे लाइन का नाला खोदा हुआ, चले उससे कुछ कम होगी। तो नतीजा ये होता ये है, रेलगाड़ी के मुसलसल चलने से मुसलसल उन इमारतों में दरारें पड़ जाती हैं। और इसी तरह से जब कोई बम धमाका होता है, खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं, और ये इसी तरह से शोर से कानों के पर्दे फट जाते हैं। तो ये सारा एनर्जी लेवल होता है जो हमारी बर्दाश्त से या बिल्डिंग की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो साउंड वेव अपने साथ एनर्जी लेकर निकल आती है और कुछ एनर्जी हीट पैदा करने लग जाती है, कुछ वो एनर्जी वहाँ हीट पैदा करती है। एनर्जी का यूनिट वाट सेकंड होता है, यानी आपको पहले मैंने बताया था एनर्जी का और वर्क का सेम यूनिट होता है। ज़्यादा शोर भी बर्दाश्त से ज़्यादा से एनर्जी का बिला वजह कानों से टकराना ही होता है, यानी वो ऐसी आवाज़ जो बिला वजह कानों से टकराए और हमारे कानों से बर्दाश्त से बाहर हो जाए वो है। इसकी भी दर्जाबंदी की गई है। कानों में खुसर फुसर जैसी कमज़ोर एनर्जी शोर की इब्तिदाई नहीं हो जाती। जब कोई किसी में कान के करीब आकर हल्की सी बात करता है जो वो बिल्कुल कान के करीब खुसर फुसर करता है और वो समझ जाता है, तो उसमें 1 की -8 वाट सेकंड एनर्जी होती है, यानी इतनी कम एनर्जी होती है। जबकि एक जेट हवाई जहाज़ अगर आपके करीब से गुजरे शोर में 10 से 5 वाट सेकंड एनर्जी होती है। मैथ लॉगरिथम के हिसाब से साउंड पावर का यूनिट डेसिबल होता है। यहाँ मैं डेसिबल की तशरीह नहीं कर रहा, हो सकता आगे मैंने कर दी हो तो आपको वहाँ समझा देंगे अगर मुझे पड़ी थी। साउंड प्रेशर लेवल, गो के साउंड प्रेशर लेवल एक साउंड के सोर्स से खारिज होने वाली एनर्जी से मुताबिक मालूमात देता है, लेकिन ये बताने से कासर है कि इंसानी कान इस कमी बेशी को कैसे महसूस नोट करते हैं। ये कानों की स्टडी है, अभी तक ये कानों के जो डॉक्टर है ENT के, वो भी इसको सही तरीके से नहीं समझ सके कि ये शोर उन पर क्या असर करता है। थोड़ी बहुत उन्होंने स्टडी की है, लेकिन वो इतना ये महसूस पूरा तरह उसको फिनोमेना को महसूस नहीं करता। और ये किस तरीके से उस पर होता है, पहले बताया जाए साउंड प्रेशर लेवल को मैथ लॉगरिथम साउंड प्रेशर के द्वारा पेश किया है। तो इस सफ़र पर मुबनी है इंसानी कान 1000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को किस तरह महसूस करता है। याद रहे साउंड प्रेशर लेवल डेसिबल में नापा जाता है। इसका असल ताल्लुक इससे होता है सुनने वाला शख्स साउंड सोर्स से कितनी दूर। अब जितना नज़दीक होंगे ये डेसिबल उतने ज़्यादा होंगे, तो ये अगर दूर हैं तो इसलिए ये साउंड के मीटर होते हैं उसको ये इस हिसाब से चेक किया जाता है कि एक ऑपरेटर उसके कितने करीब रोज़ाना रहता है, यही है, और उसी लिहाज से उसकी रेंज को चेक किया जाता है, उस शोर को चेक किया जाता है। अब ये शोर कितना है, बहुत दूर का तो फ़ायदा कोई नहीं है, इसलिए साउंड सोर्स से फिर इंस्ट्रूमेंट मुहैया करते हैं। मखसूस फासला की भी वजाहत होनी चाहिए, मखसूस फासला की वजाहत करके नोट करते हैं। इस किस्म के मेजरमेंट करते वक्त साउंड प्रेशर लेवल को जर्मनी के 45635 डिन ज़ाब्ता एकदम मैयर किया जा रहा है। ये कुछ ज़ाब्ते हैं, ये आपको कोड निकालना पड़ेगा वहाँ से। मेजरमेंट पॉइंट कंप्रेसर की असल सतह का एक मकाब नमा समझते हुए, यानी जहाँ से शोर हो रहा है ना उसको एक मकाब नमा समझ लेते हैं, क्यूबाइड समझते हुए उस पर एक फर्जी क्यूब थ्योरेटिकल स्पेस होती है, इसमें मकाब नमा की बेस से लंबाई, यानी एक हम फर्जी किस्म का
اس کے اوپر کیوب سا بنا لیتے ہیں، اور یعنی اس کو 1.511 میٹر یعنی 1.5 اونچائی ہے، یہ چوڑائی ہے، یہ لمبائی ہے، تو یہ ریسپیکٹلی بناتے میئر کیا جانا چاہیے، اتنا میئر کیا جانا چاہیے اس سے ارد گرد کتنا شور ہے۔ کمپریسر کے آپریشن کے دوران ساؤنڈ پریشر لیول ویلیوز 85 ڈیسیبل ایبسولوٹ تک ہونی چاہیے، یعنی یہ ایک رینج ہے، اس رینج سے اگر زیادہ ہے شور تو نقصان دہ ہے، آپ کی صحت کا نقصان کر سکتا ہے۔ یہی جو 85 ڈیسیبل یہ شور ہے، یہی شور ایک گھر کے اندر ویکیوم کلینر کا بھی ہوتا ہے۔ جرمن ورکرز پروٹیکشن رولز ریگولیشن کے شور دی گئی ریڈنگ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے شور کو کم کرنے کے لیے انسولیشن کا، اگر شور زیادہ ہے تو پھر ہم اس کو انسولیشن کرتے ہیں، اس کے اوپر انسولیشن کرتے ہیں گلاس وول وغیرہ سے تاکہ وہ شور جذب کر دے۔ ساؤنڈ انسولیٹر کمپریسر کو ورکشاپ کے اندر ہی کنسیو کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے پائپ لائن اور اسپیشل کمپریسروں میں خرچہ بھی بچایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ پریشر لاس کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ انسولیشن مٹیریل کا بھی اپنے سے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، انسولیٹ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، یہ مٹیریل گرمی سے آگ پکڑنے والا، یعنی اس کا مطلب ہے اگر وہ کمپریسر دھوپ میں لگائے گئے ہیں تو یہ سورج کی گرمی سے آگ پکڑنے والا نہیں ہونا چاہیے، ڈسٹ اور تیل کے بخارات جذب کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، یہ جو آندھیاں وغیرہ تیل کے بخارات جذب کرنے والا، اگر ڈسٹ اور تیل کے بخارات جذب کرنے والا ہو اس کا بھی آگے حل دیا جا رہا ہے، اس مقصد کے منرل رول اور فلورسنٹ فری ایکسٹنکشن سیلف ایکسٹنکشن فوم بھی کرتے ہیں، یہ فوم کورنگ پلیٹ کے اندر پھنسا فٹ کر دیا جاتا ہے یا کسی بہتر طریقے سے کمپریسر میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ کے ساتھ ڈسٹ اور وہ تیل جذب کرنے والا ہو تو پھر ہم اس کے اوپر ٹن کوٹنگ کرتے ہیں، ٹین کی کوٹنگ کرتے ہیں، یاد رکھیں فوم کیوں ٹین کی کوٹنگ کا بڑا فائدہ رہتا ہے، یہ جو فوم ہے یہ کبھی آندھی وغیرہ چلتی ہے، باہر آندھی اندر آ جاتی ہے یا دیگر کوئی کام ہو رہا ہے وہاں سے ہوا آ رہی تیز، تو یہ فوم یا خاص طور پر وہ گلاس وول ٹوٹتی رہتی ہے تو لوگوں کے جسموں پر پڑتی ہے جہاں وہ خارش کرتی ہے اور سانس کے مسائل پیدا کرتی ہے، وہ ایک شور کے علاوہ دیگر ایک نیا مسئلہ پیدا کرتا ہے، اس لیے ٹن کوٹنگ ضروری کرنی چاہیے۔ اور ٹن کوٹنگ کے وقت بڑی بے احتیاطی یہ کی جاتی ہے جب مینٹیننس کا عملہ مینٹیننس کرتا ہے اور وہ ٹن کوٹنگ کھولی جاتی ہے تو کئی مرتبہ ٹیسٹنگ کے لیے وہ رکھتے ہیں کہ آپ مشینری کو دوبارہ نہ کھولنا پڑے تو وہ چلاتے ہیں، اس کے بعد ٹن کوٹنگ کرنے نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو گلاس وول اکیلے لپیٹ کر چلے جاتے ہیں اور ٹن کوٹنگ نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے یہ پورا اکوپمنٹ جب آپ کی ٹیسٹنگ پاس ہو جائے پھر دوبارہ سب کچھ لگا دینا چاہیے۔ اگلا ہے کمپریسر روم کی کولنگ اور ہواداری۔ کولنگ اور ہواداری کا مطلب ایریشن یعنی ہوا گزرنا تاکہ جو آپریٹر کام کر رہا ہے اس کو کوئی بے سکونی محسوس ہو۔ جب آپ کمپریسڈ ایئر کا سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں اس بات کو ذہن نشین میں رکھیں، کمپریسر کے توانائی خرچ ہوتی ہے جو ہیٹ میں کنورٹ ہو کر کمپریسر روم میں پھیل جاتی ہے، اس لیے کمپریسر روم کو ٹھنڈا اور ہوادار رکھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کمپریسر روم ایسا ہونا چاہیے جہاں مناسب روشن دان ہوا کے آمد کھلی ہوتی ہے، کچھ کیسوں میں ایک ڈکٹ بنانی پڑتی ہے تاکہ ہوا کی مناسب آمد و رفت تیار رکھی، علاوہ سے مناسب ایگزاسٹ فین بھی لگانے پڑتے ہیں۔ اس بارے میں وینٹیلیشن ایئریشن کے رولز کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو لوگ ہوا ہیٹنگ وینٹیلیشن ایئر کنڈیشننگ پر کام کرتے ہیں وہ اس قسم کے ڈکٹ اور اس قسم کے سسٹم کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو ایئریشن کی مثال دیں۔ ویسے تو یہ جو کمپریسر کے سپلائر ہوتے ہیں، کمپریسر کے وہ سروسز دینے والے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ کمپریسر روم میں ضائع شدہ ہیٹ کے مناسب استعمالات میں یہ ہیٹ جو پیدا ہوتی ہے اس کو آپ کیا استعمال ہے۔ کمپریسر کے استعمال کے دوران انپٹ انرجی مکمل طور ہیٹ میں منتقل ہو جاتی ہے، اس ہیٹ کو کولنگ کے ذریعے علیحدہ کرنا انتہائی ضروری ہے، اسے ایک مناسب کولنگ میڈیا جیسے تیل تو کمپریسر کے اندر ہی پھنسل کو پانی یا بیرونی ہوا کے ذریعے لگا گیا ہے، اس مقصد کے لیے ہیٹ ایکسچینجر استعمال کیے جاتے ہیں، اس قسم کے ایکسچینج سے پانی بذات خود گرم ہو جاتا ہے، اسے پھر سے ٹھنڈا کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ہم اس پانی کی گرمی کو کئی دیگر مقاصد کے استعمال کر سکتے ہیں، اس سے خاطر خواہ بچت ہو جاتی ہے۔ سکرو کمپریسروں کے لیے 85 ڈگری تک گرم تیل سے پیدا ہونے والی ریسائیکل ہیٹ کو ہم مناسب مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ کام آئل واٹر ہیٹ ایکسچینجر کنسیو کیا جا سکتا ہے۔ ڈکٹ سے موصول شدہ گرم ہوا کو کمرے گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے،
یا بہت بڑے جو کمپریسر ہو ان میں ہوتا ہے اور وہاں بہت سردی ہو تو وہ آپ وہ جو نا جو کولنگ وہ جو آپ کا ایکسچینجر کا پانی ہے وہاں سرکولیٹ کر کے لے آئیں تو وہ کمرے گرم کرنے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساتھ ضروری کمپریسر بھی کنٹینیوسلی چلتے رہیں. ٹمپریچر کنٹرولڈ فلیپ استعمال کرتے ہیں ہم کنٹرولڈ قسم کا ایڈجسٹ ہونا کمرے کے ٹمپریچر پر کام رکھ سکتے ہیں. اس میں تھرموسٹیٹ بھی لگانا پڑتے ہیں. اس قسم کے استعمال کے ڈکٹ کی لمبائی 4 to 8 میٹر ہونی چاہیے. لمبی چینلوں کے لیے اضافی روشن دان وینٹیلیٹر ضروری مقصد کمپریسر انسٹالر سے رابطہ کریں. یہ ہوا والے یہ صحیح کر سکتے ہیں. ہیٹنگ وینٹیلیشن ایئر کنڈیشننگ یونٹ والے جو اے سی پلانٹ لگاتے ہیں. سردیوں میں ایگزاسٹ ایئر کی ہیٹ جزوی یا مکمل طور پر کمرے گرم کرنے یا پانی گرم کرنے استعمال. گرمیوں کے موسم میں فالتو کو کسی ڈکٹ کے ذریعے کھلی فضا میں اڑایا جا سکتا ہے. کمپریشن پلانٹ کے ماحول مد نظر رکھتے ہوئے ایسے مناسب طریقے اختیار کے اس ہیٹ کا استعمال مفید کیا جا سکتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ بتایا گیا. اچھا اب یہ ہمارا سوال ہے بڑا امپارٹنٹ سوال ہے. صرف کمپریسر کی ڈسچارج ایئر میں کون سی کثافتیں ہوتی ہیں ان کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں بحث ہے. یعنی کمپریسر کی جو ڈسچارج ایئر نکل رہی ہے کیا اس کو ہم ایز سچ ہی استعمال کر سکتے ہیں ایز سچ استعمال کے لیے بھیج سکتے ہیں اور اگر نہیں بھیج سکتے ان کے کیا کیا نقصان ہوتا ہے. اب یہاں ہم تھوڑا سا آپ کو سمجھا رہے ہیں. 10 بار پریشر کی کمپریسڈ ایئر تیار کرنے کے لیے کمپریسر کو اندازہ 11 مکعب فٹ ایئر فی یونٹ ٹائم یعنی ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہوتا ہے یعنی فی یونٹ سیکنڈ سیکشن کرنی پڑتی ہے. سیکشن کرتے ہوئے کمپریسر اپنے ساتھ ایک ویکیوم کلینر کی طرح ہوا کی ساری کثافتیں ملاوٹیں سیکشن کر لیتا ہے. ہوا میں وہاں جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ سیکشن کر لیتا ہے یعنی موئسچر ڈسٹ وغیرہ. وہ فلٹر لگائے جاتے ہیں ہم سیکشن فلٹر لگاتے ہیں وہ کافی حد تک روکتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کوئی ڈسٹ آ ہی جاتی ہے جو کہ ڈسٹ پر مشتمل آبی بخارات ہوا میں موجود فضائی آلودگی کلین کیمیکلز ہوتے ہیں. اچھے سیکشن فلٹر کے باوجود بہت کچھ فلٹروں کے ساتھ گزر جاتا ہے اور کمپریسر ایئر کے ذریعے استعمال ہونے والی مشینری کے نقصانات کا باعث. اب یہ سب آلودگی 11 مکعب فٹ ایئر کی وجہ صرف 1 مکعب فٹ میں استعمال ہے. یعنی ویٹ کے حساب سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وہی پرسنٹیج ہے لیکن ڈیل تو والیوم کے حساب سے کیا جاتا ہے. والیوم تو کم ہو گیا 11 مکعب فٹ 1 مکعب فٹ یعنی بن گیا تو وہ آلودگی ہو ہی رہی جو ویٹ تھا وہی رہا تو وہ پرسنٹیج کا اس سے خطرناک نمی ہو جاتی ہے جو مشینری آگے جہاں یوز ہونے کئی نقصانات. اس سے پہلے ہم ایک چیز آپ سے سمجھانا چاہتے ہیں ہیومیڈیٹی کیا ہوتی ہے اور یہ کمپریسڈ ایئر کے کس طرح مشینوں کا نقصان کرتے ہیں. اگر ہم ایئر کو ہلکی قسم کی فوم یا اسفنج سے تشبیہ دیں. اسفنج وہ فوم ہوتا ہے جو پہلے یہ اسفنج اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسپیشل قسم کا سمندری جانور ہوتا ہے جو جس کے اندر فوم ٹائپ مٹیریل ہوتا تھا. پہلے زمانے میں لوگ سمندر کے کنارے سے اسفنج اکٹھا کرتے تھے اس کو کاٹتے تھے اور وہ اسفنج مختلف یہ فوم کے مقاصد میں یوز کرتے ہیں. لیکن یہ اسفنج اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ کوئی گدے کو نہیں بنایا جا سکتا تو یہ چھوٹے موٹے کاموں پر استعمال ہوتا ہے. یہ اس میں لفظ لکھا گیا فوم اور اسفنج سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو عام ڈیلی حالت میں یہ ایک میکسیمم حالت تک پانی میں ڈبونے سے پانی جذب کر لیں. یعنی اگر فوم ہے یا اسفنج ہے اس کو آپ پانی کے اندر ڈال دیں عام بالکل سوکھی ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھاری ہو جائے گی اور پانی کو فل جذب کر لے. لیکن جب پریس کر کے اس کا والیوم کم کرنے کی کوشش کی جب پریس کریں گے تو پانی قطرے اس میں سے ٹپکنے لگیں گے پھر چھوڑ دے گا پانی. جو اس کو زیادہ پریس کرتے ہیں پانی قطرے مزید ٹپکتے جائیں گے اور منیمم پر یہ شرح کم ہوگا تقریباً ختم ہوگا. ہوا کو کمپریس کرنے کا معاملہ ایسا ہی ہے. پریشر بڑھانے پر یہ کافی زیادہ پانی کنڈنسیٹ کی شکل میں پائپوں میں چھوڑ یعنی یہ جو اس نے ہوا سے موئسچر لیا ہوتا ہے تو جب وہ جو آگے جاتا ہے پانی چھوڑ اور وہ مشینری کا ڈرل مشینوں کا
یا جو بھی مشینری ہم ہائیڈرالک مشینری اس کا ستیہ ناش کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اگر تو کمپریسڈ ایئر گرم ہے تو کافی کنڈنسر اسٹیم کی صورت میں موجود رہے گا، یعنی اگر گرم ایئر ہے تو پھر اس وقت تو نقصان دہ نہیں ہے اور کم کنڈنسر چھوڑا جائے گا۔ وہ ملاوٹیں جو پانی میں حل پذیر ہوتی ہیں وہ بھی کنڈنسیٹ کے ساتھ اسی شرح موجود ہے، کیونکہ وہ تو پانی میں حل ہوتی ہیں، ڈسٹ پانی میں حل گرم کمپریسڈ ایئر رطوبت کا کچھ حصہ بنا بما ملاوٹوں میں ایئر کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے، جبکہ کچھ ایسا ہی کمپریسڈ ایئر سے پیدا ہو جاتا ہے لیکن رہتا پائپ لائنوں کے اندر ہی ہے۔ یہ عجیب و غریب مسائل کھڑے کرتا ہے۔ یہ تمام کنڈنسیٹ بما ڈسٹ نومیٹک مشین جو کمپریسر سے چلنے والی مشین ہے میں پہنچ جاتا ہے، اور کروجن اسکیلنگ یعنی وہ جو اگر پانی کے اس ماسچر کے اندر وہ کروجن پروڈکٹ ہیں، یعنی وہ ارد گرد گیسیں ہیں، زہریلی گیسیں ہیں اور وہ تیزابی گیسیں ہیں، تو وہ کروجن کا باعث بنے گے۔ اگر وہ مٹی ڈسٹ ایسے نمکیات ہے اسکیلنگ کا باعث بنے گے، اور اگر آئرن کے یا کمپاؤنڈ ہے پانی ویسے ہی وہ آئرن سے ڈائریکٹ کرتا ہے، زنگ لگنے کا باعث بنے گا۔ اس طریقے سے گیلی کمپریسر ایئر میں مشینوں کے پرزوں کو جلد ہی بیکار کر دیتی ہے، بلکہ ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ اب ہم ماسچر کے مسئلے کو سائنسی طریقے سے سوچتے ہیں۔ فرض کیا کمپریسڈ ایئر میں ماسچر ہیومیڈیٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اندازہ کرتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ڈسٹ ماسچر سے منسلک رہتی ہے، اگر ماسچر علیحدہ ہو گیا تو ڈسٹ سے بھی نجات ملتی ہے، ماسچر سے نجات ملی وہ بھی ساتھ حل پذیر ہوتی ہے، وہ بھی نکل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم صرف ماسچر کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہم ہوا کے پریشر کو پی اے سے ہوا کا پریشر لیں اور اس کو یہ لکھ لیں پی ایم یعنی ماسچر والا پریشر لکھیں، تو خشک ہوا بغیر کنڈنسر والی ہوا کے مقابلے میں صرف اسی صورت میں کنڈنسر بننے دے گی کہ کل ہوا ماسچر وزن نہیں سنبھال سکے۔ جب یہ وزن نہیں سنبھال سکے گی تو یہ پھر کنڈنسر چھوڑے گی۔ اصل میں کمپریسڈ ایئر کا پریشر رطوبت والی ہوا کا پریشر یعنی پی اے اینڈ پی ایم کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی یہ خشک ہوا اور یہ ماسچر والی۔ خشک ہوا صورت میں ماسچر کو بخارات کی شکل میں سنبھال سکتی ہے جب وہ ڈیو پوائنٹ کو نہ پہنچے۔ یہ ڈیو پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیو پوائنٹ یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ یہ پانی کے وہ قطرے جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ ایک برف والا پانی گرمیوں میں گلاس میں بھر کے لائیں تو گلاس باہر سے گیلا ہو جاتا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے گلاس لیک کر رہا ہے، لیکن لیک نہیں کر رہا تھا، وہ اس کے ارد گرد ایک کنڈنسیٹ سا جم جاتا ہے۔ یہ ڈیو پوائنٹ ہوتا ہے، یعنی باہر کی ہوا جو جمتی ہے اس پر ٹکراتی ہے اور ٹھنڈی ہو کر ہوا کا جو ماسچر ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو رہا ہے، وہ پانی گلاس کے اندر کا نہیں ہوتا۔ جب وہ ڈیو پوائنٹ اس کو شبنم پوائنٹ بھی کہتے ہیں وہ پہنچ جاتی ہے تو ماسچر کو کنڈنسیٹ اس میں خارج ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈی سطح سے جب ٹکراتی ہے ہوا تو ماسچر کو چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ماسچر اب پریشر یعنی پی ایم بڑا ہو پی ڈیو سے ڈیو پوائنٹ سے، اور اس میں ڈیو پوائنٹ بڑھ جائے تو فالتو پریشر دھند کی صورت میں کنڈنس ہو جاتا ہے، پہلے دھند بنتا ہے پھر کنڈنس ہو جاتا ہے۔ خشک ہوا کی ماسچر سنبھالنے کی اہلیت پریشر کی بجائے کمپریسڈ ایئر کے ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق ہے ہوا کے پریشر سے نہیں ہے، پریشر بڑھا ٹیمپریچر بھی بڑھا تو کنڈنسیٹ وہیں کا وہیں رہا۔ بوائلز لا کہتا ہے پریشر سے وہ جو ہے نا جب بڑھایا جاتا ہے تو ساتھ میں والیوم گھٹتا جاتا ہے جب ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے، یہ وہ چارلس لا کہتا ہے۔ یہ یعنی یہ تمام گیس ایکویشن کہتے ہیں، یہ پریشر گھٹنے بڑھنے سے لا تعلق ہے، اس کا تعلق صرف ماسچر کی مقدار ٹیمپریچر کسی بھی طرح کے کیس میں رطوبت اضافی یعنی ریلیٹیو ہیومیڈیٹی کے لیے مساوات مفید رہتی ہے۔ ریلیٹیو ہیومیڈیٹی پی ایم بٹا پی ڈی یہ ہمارے پاس ایک فارمولہ آتا ہے۔ مثلاً اب یہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ پر پی ڈیو کی ریڈنگ 0.0075 بار یعنی ڈیو پوائنٹ کی یہ جو پریشر تھا یہ ریڈنگ تھی، جبکہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر یہ ریڈنگ یہ ہوگی، تو 70% رطوبت اضافی پر اور 20 ڈگری سی پر یہ ریڈنگ 0.01636 ہو جاتی ہے۔ یا ماسچر پریشر کو یعنی یہ کیلکولیشن گرامز بٹا کیوبک میٹر میں تبدیل کیا گیا ہے، یہ کیلکولیشن اس سے کی گئی ہے۔ معلوم ہوا ہوا کی ماسچر سنبھالنے کی صلاحیت
प्रेशर की मोहताज नहीं होती। ये बड़ा वो पॉइंट है जो रिजल्टेंटली हमने निकाला है कि हवा की मॉइस्चर संभालने सलाहियत प्रेशर की मोहताज नहीं, ये तल्लक एयर को कंप्रेस करने पर भी तब्दील नहीं होता। तो ये टेम्परेचर की मोहताज है। आपने कंप्रेसर में काम करते हुए देखा होगा, कंप्रेसर के अंदर मॉइस्चर कंडेंस नहीं होता है। कंप्रेशन के दौरान एयर टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट प्रेशर दोनों किसी जगह बढ़ जाते हैं। कंप्रेसर के अंदर कंडेंसेट ना बनने की वजह से सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर के दौरान टेम्परेचर बढ़ जाना ही होता है। कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर इसका फ़ायदा उठाते हैं, यानी कंप्रेसर के मसाइल कम हो जाते हैं और वहाँ जंग नहीं लगता हुआ। और कंप्रेसर इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड के की यानी इसे गिरने ना पाए। अगर मौसम वो ठंडा हो, सर्दियों में मौसम हो, तो उस वक्त भी गिरने ना पाए। उस वक्त इसको कंट्रोल करते हैं, आगे जो हम टेम्परेचर डाउन कर रहे होते हैं वहाँ से कंट्रोल करते हैं ताकि माए हालत में पानी ना बन जाए। वो कंप्रेसर जिन्होंने शदीद गर्म मरतूब होता है काम हो, यानी जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी बहुत, वो इससे ज़्यादा कंप्रेशन टेम्परेचर काम करने की डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि कंडेंसेट न बन नहीं पाए। वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला देते हैं। कई और फैक्टर्स की वजह से ये कंप्रेसर की किस्म डिज़ाइन, फाइनल कंप्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, अलावा से इंटरमीडिएट बायो कूलर शामिल है। वहाँ कंप्रेशन के बाद ड्यू पॉइंट तक पहुँचने मरला ही कूलरों में शामिल जाता और तब ही कंडेंसेट बन पाता है। इस पर आगे हम वो इसको कंडेंसेट रिमूव करने को बहस आगे करेंगे। अभी बात इतनी ही काफ़ी है कि आपको ये समझ आ जाए कि ये जो है ना प्रेशर से वो 2-3 हमने पॉइंट नोट किए कि प्रेशर से मोहताज नहीं है, प्रेशर से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और वो जो है ना कंडेंसेट वहीं का वहीं रहता है और कंप्रेसरों का नुकसान इतना नहीं कर पाता है। बाद में जब हमें लाइनों में जाना होता है या कूलर से गुजर जाता है, फिर वो लाइनें कंडेंसेट छोड़ती हैं, ड्यू पॉइंट से छोड़ती हैं क्योंकि टेम्परेचर गिर जाता है कंप्रेसर एयर का और बाद में वो हीट ट्रांसफ़र हो जाने से और गिर जाता है और वो कंडेंसेट आगे मशीनरी को सत्यानाश करता है। हम उस कंडेंसेट को रिमूव करने के आगे तरीके पढ़ेंगे। तो अभी हम अपनी बहस ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।